بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم عالم اسلام کے وسائل و مسائل کا آج سبق نمبر 74 پڑھیں گے۔ آج کا ہمارا سبق ایک اسلامی دنیا کے بہت ہی اہم ملک سعودی عرب کے حصہ اول پر مشتمل ہوگا۔ سبق کی جانب جانے سے پہلے اپنے پچھلے سبق کا خلاصہ جان لیتے ہیں۔ پچھلا سبق ہمارا سوڈان کے حصہ چہارم پر مشتمل تھا اور اس سبق کے اندر ہم نے سوڈان کے وسائل پر بات کی۔ اس سبق کا ہمارا پہلا پوائنٹ اس ملک کے تیل کے ذخائر تھا۔ دوسرے پوائنٹ کے اندر ہم نے اس ملک کی معدنیات کے بارے میں پڑھا۔ اسی طرح پچھلے سبق کا ہمارا تیسرا پوائنٹ اس ملک کی زراعت تھا۔ چوتھے پوائنٹ کے اندر ہم نے اس کے آبی وسائل پر بحث کی، اور پچھلے سبق کا ہمارا پانچواں اور آخری پوائنٹ سوڈان کا جغرافیائی محل وقوع تھا۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کی ابحاث کی جانب اور جانتے ہیں کہ آج کے سبق کے اندر ہمارے پاس کون کون سی ابحاث ہیں۔ آج کا سبق ہمارا سعودی عرب کے حصہ اول پر مشتمل ہے، اور آج کے سبق کا ہمارا پہلا پوائنٹ سعودی عرب کا محل وقوع ہوگا۔ دوسرے پوائنٹ کے اندر ہم سعودی عرب کے جغرافیائی خدوخال کے بارے میں پڑھیں گے۔ تیسرا پوائنٹ اس ملک کے رقبے کے متعلق ہوگا۔ چوتھے پوائنٹ کے اندر اس ملک کی آبادی کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے، اور آج کے سبق کا ہمارا پانچواں اور آخری پوائنٹ اس ملک کے اندر بولے جانے والی زبانیں ہوگا۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کے پہلے پوائنٹ کی جانب، یعنی محل وقوع کی جانب۔ سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ سعودی عرب کو سعودی عرب کیوں کہا جاتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ آل سعود کی مناسبت کی وجہ سے اس ملک کو سعودی عرب کا نام دیا گیا ہے۔ یہ ملک ایک جنوب مغربی ایشیائی ملک ہے۔ اس کے پڑوسی ممالک کے متعلق جانتے ہیں۔ اس کے شمال میں اردن، عراق، کویت اور خلیج فارس واقع ہیں، جبکہ اس ملک کے مشرق میں خلیج فارس، بحرین، قطر اور متحدہ عرب امارات ہیں۔ جنوب مشرق کے اندر اس کا پڑوسی عمان ہے، جبکہ جنوب کے اندر اس کا ایک اور پڑوسی یمن اور مغرب کے اندر بحیرہ احمر واقع ہیں۔ تو اس طرح ہمارے سبق کا یہ پہلا پوائنٹ مکمل ہوا۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے دوسرے پوائنٹ کی جانب، جس کے اندر ہم اس کے جغرافیائی خدوخال پر بات کریں گے۔ سعودی عرب جزیرہ نما عرب کے ایک بڑے حصے پر مشتمل ہے۔ اس کی شرقاً غرباً لمبائی 2076 کلومیٹر یعنی 1290 میل اور شمالاً جنوباً چوڑائی 1843 کلومیٹر یعنی 1145 میل بنتی ہے۔ ملک کا 60% رقبہ صحرائی ہے۔ بحیرہ احمر اسے مصر، سوڈان اور حبشہ سے الگ کرتا ہے۔ بحیرہ احمر کے متوازی مشرق میں ساحلی میدان ہے۔ اس ساحلی میدان کے مشرق میں شمال سے جنوب تک پہاڑی سلسلہ ہے، جسے حجاز بھی کہتے ہیں۔ حجاز کے معنی روک یا رکاوٹ کے ہیں۔ مغربی حصے میں یہ پہاڑی سلسلہ ایک دیوار کی مانند ہے جو مغرب کے ساحلی میدان کو ملک کے دوسرے حصوں سے جدا کرتا ہے۔ جدہ اور مکہ میں اس پہاڑی سلسلے کی بلندی کم ہے، لیکن مکہ کے جنوب میں بعض پہاڑیوں کی بلندی سطح سمندر سے 2650 میٹر ہے۔ ساحل سمندر کی ٹوٹل لمبائی 2510 کلومیٹر یعنی 1559 میل ہے، جس میں بحیرہ احمر کے ساتھ 1889 کلومیٹر یعنی 1174 میل اور خلیج فارس کے ساتھ 549 کلومیٹر یعنی 341 میل ہے۔ تو عزیز طلبہ کرام، اس طرح ہمارے سبق کا آج کا یہ دوسرا پوائنٹ بھی مکمل ہوا، جس کے اندر ہم نے اس ملک کے جغرافیائی خدوخال پر بات کی۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے اگلے پوائنٹ کی جانب، جس کے اندر ہم اس ملک کے رقبے کے بارے میں جانیں گے۔ اس ملک کا رقبہ 22,40,000 مربع کلومیٹر ہے، یعنی 8,65,000 مربع میل۔ اس ملک کا دارالحکومت ریاض ہے، جو آبادی کے لحاظ سے اس کا سب سے بڑا شہر ہے، جبکہ اس کے دیگر بڑے شہروں کے اندر جدہ، مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ، طائف، دمام، تبوک، ابہا، حائل، دہران، الباحہ، بریدہ اور الحبیل شامل ہیں۔ اس ملک کا بلند ترین مقام جبل السودا طائف ہے، جس کی بلندی 3133 میٹر ہے۔ اس ملک کی آب و ہوا بر اعظم اور ریگستانی ہے۔ گرمیوں کے مہینوں میں گرم اور خشک ہوا چلتی ہے۔ پہاڑی علاقوں کا موسم خوشگوار ہوتا ہے۔ اس ملک کی مواصلات کے بارے میں جانتے ہیں۔ مواصلات میں سب سے پہلے اس کے پاس 2.25 لاکھ کلومیٹر خوبصورت سڑکیں ہیں۔ دمام سے الریاض تک 350 میل لمبی ریلوے ہے۔ 28 بڑے ہوائی اڈے ہیں۔ بڑی فضائی کمپنی سعودی عربین ایئر لائنز ہے۔ جدہ، دمام، راس تنورہ، جیزان اور یمبو 6 بڑی بندرگاہیں ہیں۔ عزیز طلبہ، اس طرح ہمارے سبق کا یہ پوائنٹ بھی مکمل ہوا، جس کے اندر ہم نے اس ملک کے رقبے پر بات کی۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے اگلے پوائنٹ کی جانب، جس کے اندر ہم اس ملک کی آبادی کے متعلق بات کریں گے۔ تازہ ترین دستیاب اعداد و شمار کے مطابق
سعودی عرب کی تخمینی آبادی تقریباً 35 ملین افراد پر مشتمل ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ قدرتی نمو، نقل مکانی اور دیگر آبادیاتی عوامل کی وجہ سے یہ اعداد و شمار مسلسل تبدیل ہو رہے ہیں۔ سعودی عرب نے گزشتہ چند دہائیوں کے دوران تیزی سے آبادی میں اضافے کا تجربہ کیا ہے، بنیادی طور پر اعلیٰ زرخیزی کی شرح اور صحت کی دیکھ بھال کی بہتر خدمات کی وجہ سے۔ سعودی عرب کی آبادی میں اضافے کی شرح مسلسل بلند ہو رہی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس میں بتدریج کمی واقع ہوئی ہے۔ فی الحال سالانہ شرح نمو کا تخمینہ تقریباً 2.5% ہے، جسے دنیا بھر کے دیگر ممالک کے مقابلے میں نسبتاً زیادہ سمجھا جاتا ہے۔ ترقی کی یہ شرح بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ضروری خدمات اور بنیادی ڈھانچے کی فراہمی کے حوالے سے ملک کے لیے مواقع اور چیلنجز دونوں پیش کرتی ہے۔ سعودی عرب کی آبادی بنیادی طور پر شہری علاقوں پر مشتمل ہے، جن کی اکثریت عرب نسل کی ہے۔ تاہم مختلف ممالک سے لاکھوں غیر ملکی کارکنوں کی موجودگی کی وجہ سے سعودی عرب میں بھی غیر ملکیوں کی ایک خاصی آبادی ہے۔ تارکین وطن متنوع پس منظر سے آتے ہیں، بشمول ہندوستان، پاکستان، مصر، یمن اور فلپائن جیسے ممالک۔ یہ کثیر ثقافتی پہلو سعودی عرب کی آبادی کے تنوع میں اضافہ کرتا ہے اور ملک کی مزدور قوت اور اقتصادی ترقی میں حصہ ڈالتا ہے۔ سعودی عرب میں نسبتاً نوجوان آبادی ہے، جس کا ایک اہم حصہ 30 سال سے کم عمر ہے۔ ایک طرف اس کا مطلب یہ ہے کہ ممکنہ طور پر پیداواری، افرادی قوت اور مستقبل کے ٹیلنٹ کا پول، دوسری طرف یہ تعلیمی نظام، روزگار کی تخلیق اور نوجوان آبادی کے لیے مواقع فراہم کرنے پر دباؤ ڈالتا ہے۔ مزید برآں سعودی عرب نے اپنی آبادی کو مؤثر طریقے سے منظم کرنے کے لیے پالیسیاں نافذ کی ہیں۔ ان پالیسیوں میں آبادی میں اضافے کو کنٹرول کرنے کے لیے خاندانی منصوبہ بندی اور تولیدی صحت کی خدمات کو فروغ دینا شامل ہے۔ حکومت سعودیائزیشن کی پالیسیوں کو لاگو کر کے قومی روزگار کی حوصلہ افزائی بھی کرتی ہے، جس کا مقصد مختلف شعبوں میں سعودی شہریوں کے روزگار کو ترجیح دینا ہے۔ مزید برآں ملک نے ان کی قانونی حیثیت کو یقینی بنانے اور ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے غیر ملکی کارکنوں کی آمد کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات متعارف کرائے ہیں۔ حالیہ برسوں میں سعودی عرب نے اپنی معیشت کو متنوع بنانے اور تیل پر انحصار کم کرنے کے لیے اہم اقدامات کیے ہیں۔ اس معاشی تنوع میں مختلف ممالک کے ہنرمند پیشہ ور افراد کو مختلف شعبوں جیسے ٹیکنالوجی، تفریح، سیاحت اور مالیات میں اپنا حصہ ڈال کر آبادی کی حرکیات کو متاثر کرنے کی صلاحیت ہے۔ یہ کوششیں مستقبل کے لیے ملک کے ویژن کے مطابق ہیں، جیسا کہ اس کے سعودی ویژن 2030 پلان میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ بتانا ضروری ہے کہ سعودی عرب کو اپنی آبادی سے متعلق بعض چیلنجز کا بھی سامنا ہے۔ اگرچہ تعلیم، صحت کی دیکھ بھال اور روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے کوششیں کی گئی ہیں، اب بھی نوجوانوں میں بے روزگاری کی بلند شرح کو دور کرنے اور بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سماجی خدمات کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ عزیز طلبہ، اس طرح ہمارے سبق کا یہ چوتھا پوائنٹ مکمل ہوا، جس کے اندر ہم نے سعودی عرب کی آبادی پر گفتگو کی۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے آخری پوائنٹ کی جانب، جس کے اندر ہم سعودی عرب کے اندر بولی جانے والی زبانوں کا تجزیہ کریں گے۔ سعودی عرب کی سرکاری زبان عربی ہے۔ عربی دنیا کی قدیم ترین زبانوں میں سے ایک ہے اور اس کی ایک دلچسپ تاریخ ہے اور پوری عرب دنیا میں اس کا وسیع استعمال ہے۔ سعودی عرب میں عربی نہ صرف سرکاری زبان ہے بلکہ اسے ثقافتی اور مذہبی اہمیت بھی حاصل ہے۔ عربی جیسا کہ سعودی عرب میں بولی جاتی ہے، اس کو مزید دو بڑی شکلوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: جدید معیاری عربی اور مختلف علاقائی بولیاں۔ جدید معیاری عربی، جسے ادبی عربی بھی کہا جاتا ہے، تحریر، میڈیا، تعلیم اور رسمی ترتیبات میں استعمال ہونے والی زبان کا رسمی ورژن ہے۔ یہ کلاسیکی عربی پر مبنی ہے جو قرآنی دور سے تعلق رکھتی ہے اور اسے زبان کی خالص ترین شکل سمجھا جاتا ہے۔ MSA عربی بولنے والوں کے درمیان متحد کرنے والے عنصر کے طور پر کام کرتا ہے، مختلف ممالک اور خطوں میں مواصلات کی سہولت فراہم کرتا ہے۔ دوسری جانب سعودی عرب کے مختلف حصوں میں علاقائی بولیاں بولی جاتی ہیں۔ یہ تغیرات ملک کے اندر منفرد ثقافتی اور جغرافی تنوع کی عکاسی کرتی ہیں۔ سعودی عرب کی کچھ نمایاں بولیوں میں نجدی عربی، حجازی عربی اور خلیجی عربی شامل ہیں۔ ان بولیوں میں الگ الگ تلفظ، الفاظ اور گرامر کے فرق ہیں جو انہیں زیادہ معیاری جدید معیاری عربی سے ممتاز بناتے ہیں۔ علاقائی بولیوں کا پھیلاؤ سعودی عرب کے اندر ثقافتی دولت اور تنوع کو ظاہر کرتا ہے۔ علاقائی بولیوں میں نجدی عربی کو ملک کے سب سے زیادہ با اثر بولیوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر دارالحکومت ریاض سمیت وسطی علاقے میں بولی جاتی ہے۔ سعودی عرب کی پوری تاریخ میں نجد کے علاقے کی سیاسی اور ثقافتی اہمیت کی وجہ سے نجدی بولی کو تاریخی اہمیت حاصل رہی ہے۔ قابل توجہ ایک اور بولی حجازی عربی ہے جو مغربی خطے میں بولی جاتی ہے، جو مکہ، مدینہ اور جدہ جیسے شہروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ حجازی عربی کی اپنی الگ خصوصیات ہیں جو اسے دوسری بولیوں سے ممتاز کرتی ہیں۔ حجازی بولی خاص طور پر اپنی شاعرانہ اہمیت اور پیغمبر
पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान की नुमाइंदगी के लिए मशहूर है, क्योंकि मक्का और मदीना इस्लाम में बहुत ज्यादा मजहबी अहमियत रखते हैं। मजीद बरा खलीज अरबी से मुराद खलीज अरब से मुत्तसिल सऊदी अरब के मशरकी सूबे में बोली जाने वाली जुबानें हैं। ये बोली दूसरी खलीजी ममालिक जैसे बहरीन, कतर, कुवैत और मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ मुमासलत रखती है। खित्ते की इक़्तिसादी अहमियत और इन अक़वाम के दरमियान मजबूत ताल्लुकात की वजह से खलीजी अरबी बोलियाँ कारोबारी और तिजारती हवालों से तेजी से मुतासिर हुई हैं, जबकि अरबी अपनी मुख्तलिफ शक्लों में सऊदी आबादी की अक्सरियत की तरफ से बोली जाने वाली बुनियादी जुबान है। लेकिन यह बात काबिल जिक्र है कि इस मुल्क में मुतादिद तारिकीन वतन कम्युनिटीज भी आबाद हैं जो अपनी मादरी जुबानें बोलती हैं। इन जुबानों में उर्दू, हिंदी, फिलिपाइनी, बंगाली और अंग्रेजी शामिल हैं। मुख्तलिफ ममालिक के तारिकीन वतन सऊदी अरब के लिसानी तनव्वुर में अपना हिस्सा डालते हैं और इसके कसीर सकाफती ताने बाने में इजाफा करते हैं। सऊदी अरब अरबी जुबान के इर्द गिर्द मरकूज एक अमीर लिसानी जमीन की तज़यीन की है। अजीज तलबा कराम, इस तरह हमारे सबक का ये पॉइंट मुकम्मल हुआ, जिसके अंदर हमने सऊदी अरब के अंदर बोले जाने वाली जुबानों पर तफसीलन गुफ्तगू की। आज के सबक का खुलासा जान लेते हैं। आज का सबक हमारा सऊदी अरब के हिस्सा अव्वल पर मुश्तमिल था। आज के सबक का हमारा पहला पॉइंट इस मुल्क का महल वक़ू था। दूसरे पॉइंट के अंदर हमने इस मुल्क के जोग्राफी खुदखाल पर बहस की। आज के सबक का हमारा तीसरा पॉइंट सऊदी अरब का रकबा था। चौथे पॉइंट के अंदर हमने सऊदी अरब की आबादी से मुतालिक पढ़ा। और आज के सबक का हमारा पांचवा और आखिरी पॉइंट इस मुल्क के अंदर बोले जाने वाली जुबानें था। तो इस खुलासे के साथ ही हमारा सबक मुकम्मल होता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।